بسم اللہ الرحمن الرحیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المفلحون۔ معزز و مکرم علماء کرام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، وقت بہت کم ہے اور اتنا کم ہے کہ کسی تمہید کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا میں صوبائی جمعیت اہل حدیث کا بے حد شاکر اور ممنون ہوں۔ اس طرح کی دینی تربیتی منہجی پروگرام ہوا کرتے ہیں جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے پروگرام خاص طور پر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے جو پروگرام ہوتے ہیں انتہائی منہجی اور انتہائی تربیتی پروگرام ہوتے ہیں۔ اس پر میں اپنے امیر، آپ سب کے امیر قائد فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، جو ان پروگراموں کے روح رواں ہوتے ہیں اور انہیں کی کوششوں اور محنتوں سے اس طرح کے علمی منہجی تحقیقی پروگرام وقتاً فوقتاً اس پورے علاقے میں، پورے مہاراشٹر یا پورے ممبئی کے اندر ہوتے رہتے ہیں، وہ ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے مزید کام لے اور اللہ رب العالمین ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے سورہ بقرہ کی شروع کی 4-5 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمات میں اللہ رب العالمین نے جو متقی ہیں ان کی چند صفات بیان کی ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ انہی صفات کو آپ لوگوں کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ، بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور ہمارے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کا بھی خطاب عام ہوگا، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ ان آیات کی روشنی میں جو اہل تقوی ہیں، جو متقی ہیں، ان کی جو خصوصیات اور خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، انہی خوبیوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کر کے نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھیں گے اس کو۔ علم نشرح پڑھتے ہیں آپ، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے ہیں، لیکن یہاں حروف مقطعات ہیں، ہر حرف کو الگ الگ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھے جانے والے الفاظ اور حروف، قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ایک ایک حرف کو آپ کو ایک ایک بار پڑھنا ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہت سارے علماء نے ان حروف مقطعات کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ حق بجانب نہیں رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان حروف کا کوئی معنی بیان کیا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے نام ہیں، جیسے یاسین ہیں اور دیگر مقطعات ہیں حروف، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں
قیامت کی عمر بیان کی گئی ہے، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو قیامت کی عمر کب قیامت قائم ہوگی یہ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سب لوگوں کی اپنی طرف سے باتیں ہیں، ان کا اپنا فلسفہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حروف مقطعات کے بارے میں کوئی بھی حدیث ان کے معنی کے تعلق سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ صرف اتنا ثابت ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ الف لام میم، الف حرف، لام حرف و میم حرف، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکی انسان کو ملتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی قرآن ہے، اور ان کے پڑھنے میں بھی وہی اجر ہے جو دیگر آیتوں کو پڑھنے میں انسان کو ہر اجر ملتا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وہی ہونے میں یا اس کتاب کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان احکام کے بارے میں بھی ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے جو بھی مسائل بیان کیے گئے، جو باتیں بیان کی گئیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی انسان کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل ہے، نازل شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے۔ اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے، جو مسائل بیان کیے گئے، جو باتیں بیان کی گئی، جو تاریخ بیان کی گئی سابقہ قوموں کی، جو اللہ رب العالمین داستان بیان کی، سب سچے ہیں، اس میں ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو سب کا خالق ہے، سب کا معبود حقیقی ہے، حکم الحاکمین ہے اور سچا ہے اللہ رب العالمین۔ اسی رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن ہے، یہ نازل شدہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ لا ترتابوا فیہ، اس کے بارے میں شک نہ کرو، کیونکہ اس میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ اگر ایک آیت کے بارے میں، چند حروف کے بارے میں اگر آپ شک کریں گے کہ یہ قرآن کی طرف سے ہے، قرآن اللہ کی طرف سے کہ نہیں ہے، یہ حروف مقطعات کے بارے میں بھی اگر کسی کو شک ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یا نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ مصدق ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ حتیٰ کہ الف لام میم، یہ جو حروف ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور اس میں تعجیز ہے اہل عرب کے لیے کہ عرب زبان والے، ان کے ہاں حروف مقطعات استعمال نہیں ہوتا تھا ان کی زبانوں میں، لیکن اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اسی لیے اس کے فوراً بعد جہاں بھی حروف مقطعات ہیں ان کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کوئی شک نہ کرے کہ یہ کسی اور کی طرف سے ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرا برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے اندر ان کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، قرآن مجید صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ پوری دنیا والوں کی کتاب ہے۔ یہ اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے تو اپنی کتاب کی توہین کرتا ہے، اگرچہ اس کا اس پر ایمان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ ھدی للناس، یہ صرف ہم مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں، پوری انسانیت کے لیے رہبر اور امام بنا کر کے بھیجے گئے، ایسے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کتاب دی وہ کتاب پوری انسانیت کے لیے۔ اس سے پہلے جو کتابیں ہوتی تھیں انہی قوم کے لیے ہوتی تھی، جیسے اس قوم کے نبی کی نبوت اور ان کے ذریعے جو احکام اور جو مسائل ہوتے تھے اسی امت کے لیے ہوا کرتے تھے، ایسے ہی ان کی نبوت، ان کی کتابیں بھی انہی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ جو کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے ہے، دنیا کے اندر رہنے والے ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، سب کے لیے کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب سے بطور خاص جو متقی ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہے، ایسے لوگ اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے بطور خاص یہ بات کہی گئی ہے، ورنہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے اللہ رب العالمین اس کتاب کو نازل کیا۔ ھدی للمتقین، جو متقی ان کے لیے بطور خاص یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ متقی کون ہیں؟
ان کی بہت ساری صفات مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ اس آیت کے بعد 5-6 صفات اللہ رب العالمین ان کی بیان کی ہے۔ ویسے ان کی بہت ساری صفات ہیں۔ ان کی سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ موحد ہوتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں۔ کوئی مشرک متقی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بدعتی متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ متقی ہونے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے یہ، کیونکہ متقیوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، وعدت للمتقین۔ یہ جنت کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ لہٰذا جب متقی جنت کے اندر جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ جنت کے اندر جائیں گے جو شرک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جو شرک کرنے والا ہوگا وہ کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت حرام کر دی گئی، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ مشرکوں کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ لہذا جو ظالمین ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جو متقی ہے اس کی پہلی بنیادی صفت ہے موحد ہونا، توحید خالص پر ہونا، اس کی زندگی میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو، وہی متقی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں متقی ان کو سمجھتے ہیں جن کی لمبی داڑھی ہے اور خیر کا کام کرتے ہیں، کپڑا ٹکنے سے اوپر ہے، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مساجد اور مدارس کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ سب خیر کا کام ہے، لیکن جو سب سے بڑا خیر ہے اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو ان سارے خیر کا انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر الشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے، لیکن شرک اللہ کی مشیت کے تحت نہیں ہے۔ شرک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے کہ اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا مشرک متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ متقی جنت کے اندر جائے گا، مشرک جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے بنیادی شرط یہ کہ انسان موحد ہو، توحید خالص پر ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو، متبع سنت ہو، وہ سنت کی خالص پیروی کرنے والا ہو، بدعت اور خرافات سے دوری اختیار کرنے والا ہو۔ قیامت کے دن حوض سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں کو بھگا دیں گے اور ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا۔ جی لہذا متبع سنت، یہ توحید اور سنت دونوں بنیادی چیزیں ہیں، دونوں ہمارے کلمے کا جز ہیں۔ یہ ان دونوں کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف کوئی پڑھ لے مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنے کی شہادت اور گواہی ہے، اور محمد رسول اللہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر، اور آپ نے طریقہ مشروع قرار دیا اس طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی شہادت اور اس کی گواہی اور اس کا اعتراف ہے۔ اللہ کی بات ہوگی نبی کے طریقے پر، نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے سر کر کے انسان کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو عبادت کرے گا، اس عبادت کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں بنیادی شرط توحید خالص اخلاص کے ساتھ، اور انسان بدعات سے دوری اختیار کرے، نبی کی سنت پر چلنے والا ہو۔ تو لہذا موحد اور متبع سنت ہونا متقی کے لیے ضروری ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ یہ جو خیر کے کام لوگ کرتے ہیں ان کو دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا، اگر ان کی زندگی میں اور ان کے اعمال میں شرک ہے تو ان کا کوئی فائدہ آخرت کے اندر نہیں ہوگا۔ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب ان تمام چیزوں کہا جاتا ہے جو آپ کی عقل اور قیاس سے ماورا ہے اور اوپر کی چیز ہے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت سے متعلق چیزیں سارے امور غیبیہ کے اندر ہیں۔ ان تمام چیزوں پر انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ قبر کے اندر جو چیزیں ہونے والی ہیں جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ کوئی ان کو دیکھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان ہوتا ہے۔ آخرت کے تمام مراحل پر اس کا ایمان ہوتا ہے، پلسرات ہے، حوض ہے، اور اس طریقے سے حساب و کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کا دیدار نہیں کیا ہم نے۔ اہل ایمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت سے بڑی نعمت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ جیسے انسان کسی بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے تو
اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ بادشاہ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، رئیس الوزراء سے ملاقات ہوئی، صدر سے ملاقات ہوئی، پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی، ہر جگہ اس کو بیان کرتا ہے۔ اپنی زندگی کا سب سے بہترین اس وقت کو سمجھتا ہے جو وقت کسی بادشاہ کے ساتھ گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی سب کا خالق و مالک، وہی سب کا معبود حقیقی ہے۔ لہذا سب سے بڑی نعمت قیامت کے دن اہل جنت کے لیے اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی نعمت جنت نہیں ہی بھی بڑی نعمتوں میں سے ہے، لیکن اللہ کا دیدار اس سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں قیامت کے دن۔ اسی لیے زمخشری کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، یہ معتزلی تھے اور عربی زبان پر بڑا عبور تھا ان کو، قرآن کی تفسیر بھی کی ہے انہوں نے قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان کے اس جملوں کے اوپر کہ چونکہ اس کا عقیدہ یہی تھا کہ قیامت کے دن جو معتزلہ ہوتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں عقل پرستوں کو، جو عقل سے کام لیتے ہیں، قرآن کی تفسیر عقل سے کریں گے، جو ان کی عقل میں نہیں آئے گا اس کا انکار کر دیں گے، ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے، حدیثوں کا انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ معتزلی تھے۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ، اور جہمیہ کا بھی، کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جنت کا حصول ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے عقیدے کی ترجمانی کی ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ آپ دیکھیں ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس جملے کے اندر کوئی خطرناکی نہیں ہے کہ جنت بہت بڑی کامیابی ہے، جسے جنت مل جائے وہ کامیاب ہو گیا، سب باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس باریکی کو کون سمجھے گا؟ جو اہل علم ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑے علماء آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، ایسی باتیں کہہ کر چلے جائیں گے جن میں منہجیت نہیں ہوتی ہے، جن میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خارجیت کی طرف، تحریکیت کی طرف، یا اس طریقے سے اور جو سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہیں ان کی وکالت ہوتی ہے، ان کی طرف اشارتاً ساری باتیں ہوتی ہے، لیکن عوام نہیں سمجھتی ہے۔ کون سمجھتا ہے؟ جو علماء ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سمجھا، کہا کہ اس نے اپنے عقیدے کی ترجمانی کی ہے، اس نے یہ کہا کہ سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے، یہ بات نہیں ہے، اس سے بڑی کامیابی اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، چونکہ اس کا عقیدہ نہیں ہے اس لیے اس نے ایسی بات کہی ہے۔ تو یہ علماء سمجھیں گے جو بڑے بڑے علماء ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ سے ہمیشہ کہ ہمارے جو بڑے بڑے اہل حدیث سلفی علماء ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے، ورنہ ایسے لوگ آپ کے معاشرے میں آئیں گے، رہتے ہیں، جو ایسی باتیں کر کے چلے جائیں گے آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ علماء کے ساتھ رہیں گے تب وہ بتائیں گے کہ منہج کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، باطل کیا ہے، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے تب وہ آپ کو صحیح بات ملے گی، ورنہ عمومی باتیں تو ہر ایک کی صحیح رہتی ہیں، عمومی باتیں تو ہر ایک کی صحیح رہتی ہیں، لیکن انہی عمومی باتوں کے اندر زہر ملا ہوتا ہے، اور اس زہر کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کی عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ آپ غیب سے وہی نہیں لا سکتے، آپ غیب یعنی اپنی عقل سے یا اس طریقے سے، یعنی آپ جنت اور جہنم اور اس طریقے سے جو آخرت کے جو مراحل ہیں، مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا ہے۔ اس کے لیے وہی چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا ثبوت ہونا چاہیے، تبھی انسان اس پر ایمان رکھے گا۔ انسان اپنی عقل اور قیاس سے ان تمام چیزوں کو نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ قیاس کرنے والی چیز نہیں ہے۔ قیاس وہاں چلتا ہے جو مسائل ہیں، اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے۔ امور غیبیہ میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے کہ انسان وہاں جا کر کے اجتہاد کرے، ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمارا قیاس یہ کہتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے کیا، آخرت کے مسائل بیان کیے اور اس میں بھی اجتہاد کیا۔ عقل ہماری یہ کہتی ہے چیز پہلے ہوگی بعد میں ہوگی، یا اس طریقے سے ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو غیبی امور ہیں ان میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، وہ وہی سے متعلق ہے۔ وہی کے اندر جو چیز بیان کی جائے گی اسے تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا۔ تو یہ سب سے پہلی صفت ہے کہ بغیر دیکھے یا غیب پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کا ہم نے دیدار نہیں کیا، ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی برحق ہیں، اور اس طریقے سے آپ جو کچھ لے کر کے آئے وہ سب سچی باتیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی خوبی ہے یہ
سب سے بڑی خوبی ہے یہ اہل ایمان کی، غیب پر ایمان۔ غیب کے اندر آ گیا، آپ کی عقل میں آئے نہ آئے آپ اس کو ماننا، کیونکہ عقل کی ایک حد ہوتی ہے، عقل کی ایک حد ہوتی ہے۔ عقل یہ معصوم نہیں ہے، وہی معصوم ہے۔ عقل معصوم نہیں ہے، عقل مخلوق ہے، وہی معصوم ہے۔ عقل کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہو ایئرپورٹ پر یا جہاز میں تو آپ کا موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کی ایک حد ہے۔ ایسے ہماری عقل کی بھی ایک حد ہے۔ جو امور غیبیہ اس کے اندر آپ کو عقل نہیں چلانا، اس میں تسلیم کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا کہ جو کچھ بتایا گیا سب صحیح ہے، ہمارا سب پر ایمان۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی خوبی وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی سب سے جو بنیادی رکن ہے دین اسلام کا، وہ نماز قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا نبی کی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر تمام ارکان اور واجبات پر عمل کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بارہا اللہ رب العالمین ہمیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز قائم کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد یا شہادتین کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے دین اسلام کے اندر وہ نماز ہے، کہ نماز دن اور رات میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین ہم سب پر نماز کو فرض کر دیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ہمارے اوپر، اسی طریقے سے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ عام طور پر لوگ نماز کی خوب فضیلتیں بیان کریں گے، خوب اہمیتیں بیان کریں گے، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بیان کریں گے کہ نماز کیسے پڑھنا۔ اگر بیان کرتے ہیں تو اہل حدیث ہی ہیں جو نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نبی کی سنتوں کی نماز کے اندر پابندی کرتا ہے یا نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ نبی کی سنت ہے، اس لیے عمل کرتا ہے کہ اس کے امام کا قول ہے، اس لیے نبی کی اور دیگر سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک حدیث نبی کی ایک سنت کی پیچھے رہتا ہے اور جب اسے بتا دیا تھا فوراً اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ کلیجہ اگر کسی کے پاس ہے تو اہل حدیثوں کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ نبی کی حدیث آ گئی دنیا ایک طرف، اس پر ہم عمل کریں گے۔ اب تک نہیں معلوم تھا، کوئی بہانہ نہیں کرتا، ارے ہمارے امام صاحب کو نہیں معلوم، آپ سب سے بڑے عالم ہوں، آپ تو آج پڑھے لکھے ہیں، اس سے پہلے کیا علماء نہیں تھے، ہم تو برسوں سے کرتے چلائے۔ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں کہتا ہے، اس کو آپ بتا دیے نبی کی حدیث ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہ جذبہ اہل حدیث کا الحمدللہ ہمارے علماء کی یہ ہمارے علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ذہن انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ ہمارا ذہن کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع بنا دیا۔ نبی کی حدیث آ گئی، نبی اللہ کا فرمان آ گیا، خلاص آگے کچھ نہیں کرنا، ہم کو صحیح ہونا چاہیے، نبی کے اور سنت کے اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ بس حدیث کے اندر 2 چیزیں، حدیث صحیح ہو، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ قرآن تو اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کا فہم نبی اللہ کے ایسے سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آگے الحمدللہ۔ ابھی ایک جگہ میں الفرقان میں نے ایک درس دیا اور ایک جگہ اور، تو اس میں نے بتایا رب عینی علی ذکر کا و شکر کا، اس کو عام طور پر اہل حدیث نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، حالانکہ افضل اور بہتر یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھا جائے۔ کئی ہمارے اہل حدیث لوگ ملے، بولے ہمیں نہیں پہلے معلوم تھا، اب آج سے اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ لیکن کوئی دوسرا ہوتا کہتا آپ سب سے بڑے مفتی ہو، آپ ہی کو معلوم ہے، ہمارے امام کو حدیث نہیں پہنچی تھی، ہمارے امام کو نہیں معلوم تھا، یہ وہ کہتا اور وہ نہیں عمل کرتا۔ لیکن اہل حدیثوں نے کہا الحمدللہ معلوم ہو گیا، آج اس پر عمل کر دیں گے۔ یہی جذبہ اور یہی شیوا ہمارا ہونا چاہیے۔ حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، الحمدللہ خلاص، اب کچھ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، شرع صدر کے ساتھ عمل ہم کرتے اور کرتے رہے گی۔ ہمارا تشخص ہے، یہ ہماری امتیاز ہے اہل حدیثوں کی، یہ چیز کسی اور فرقے میں، کسی اور لوگوں کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق پابندی کے ساتھ اس کے وقت پہ پڑھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر تمام وہ خرچ جو واجب ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا، اور جو واجب نہیں وہ بھی آ گیا۔ کیا واجب ہے؟ زکوٰۃ دینا واجب آپ کے اوپر، آپ کی بچی کا بیوی کا خرچ آپ پر واجب ہے، آپ کے ماں باپ کا خرچ آپ کے اوپر واجب ہے، وہ ساری چیزیں بھی آ گئی اس کے اندر۔ اور جو واجب نہیں ہے، جو نوافل کے درجے کے اندر آتی ہیں اور مستحبات کے درجے کے اندر، وہ بھی چیزیں اس کے اندر داخل۔ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے ان کو جو بھی دے رکھا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق کا لفظ عام ہے، یہ اس میں تو سب سے پہلے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ آپ پر جو چیزیں واجب ہیں خرچ کرنا وہ سب شامل ہیں، اور جو مستحبات وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ کا رزق لفظ عام ہے، یہ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، رزق جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے ہر نعمت کا نام رزق ہے۔
اللہ نے آپ کو نیک اولاد دی وہ بھی رزق ہے، بیوی دی وہ بھی رزق ہے، علم دیا وہ بھی رزق ہے، منصب دیا، کوئی کچھ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا سب رزق ہے۔ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، اس کا محدود معنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ رزق کمانا صرف جو ہے مال ہے اور صرف جو ہے دولت ہے یا صرف پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، یہی رزق نہیں۔ رزق کمانا عام ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی آپ کو دیتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرتا ہے۔ آپ کے پاس منہج سلف ہے، یہ سب سے بڑا رزق ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس سے بڑا کوئی رزق نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی کی سنت ہے، توحید خالص ہے، نمازوں کی پابندی ہے، شریعت پر عمل ہے، یہ سب سے بڑا رزق ہے، یہ اس سے بڑا کوئی رزق نہیں ہے۔ یہ آپ سب سے بڑے رزق والے سب سے مالدار لوگ ہیں۔ تو مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو ان کو دے رکھا ہے اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ علم ہے، علم بھی خرچ کرتے ہیں، سلف صالحین کے فہم کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ منصب دیا اللہ رب العالمین نے، کسی کو ضرورت ہے سفارش کرنا، سفارش کر دیتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو بھی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا، علم دیا، اور اس طریقے سے جو بھی چیز اللہ نے دی اسے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں، سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے ہر اس شخص پر جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ آج لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہی اندازے سے پیسہ نکال دیں گے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ آتے ہیں چندہ کرنے والے، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ نہیں، زکوٰۃ باقاعدہ حساب کیا جاتا ہے، پائی پائی کا حساب ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کو نکالنا ہے، اندازے سے نہیں نکالنا زکوٰۃ۔ یہ اندازہ نہیں چلتا اسلام کے اندر، نصوص چلتے ہیں اسلام کے اندر، اور جو حق ہوتا ہے وہ چلتا ہے اسلام کے اندر۔ یہ نہیں کہ آپ کے دماغ میں جو آیا جو کچھ کر آپ نے دے دیا، آپ سمجھیے کہ آپ نے زکوٰۃ دے دیا۔ نہیں، زکوٰۃ فرض ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کا بھی حق ہے، اس لیے یہ حق جو ہے معاف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مال اس کا نصاب کو پہنچا زکوٰۃ نہ دیتا وہ معاف نہیں ہوگا، یہ بندوں کا حق ہے۔ مر گیا تدفین سے پہلے وراثت سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی شرط نہیں، بالغ ہونا، عاقل ہونا اور اس طریقے سے بڑا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی مجنون ہے تو بھی زکوٰۃ اس کو لے دینا ہے، کیونکہ بندوں کا حق ہے۔ کوئی بچہ ہے یتیم ہے اور اس کو وراثت میں خوب مال ملا، اس کو بھی زکوٰۃ دینا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینی۔ مجنون پاگل ہے، اس کے پاس عقل نہیں، اس کو بھی زکوٰۃ دینی، بندوں کا حق ہے یہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا کہ بندوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم خوف کھائیں، اللہ تعالیٰ کیا جواب دہ ہونا پڑے گا ہم سب کو، جن کا پاس بھی مال ہے اور نصاب کو پہنچا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ مال ناپاک رہے گا جب تک انسان زکوٰۃ اس کے اندر نہیں ادا کرے گا۔ تو یہ واجب چیز ہے جس کو انسان کو فرض ہے، جو اللہ رب العالمین نے سال میں ایک مرتبہ جو اہل نصاب ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، تو یہ بھی وہ ادا کرتے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہاں پر بیان کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اوپر سے کیا نازل کیا ہے؟ دین نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا، اپنی کتاب نازل کی ہے، دین نازل کیا، دین میں حدیث بھی شامل ہے۔ اللہ نے دین حدیث کو بھی شامل ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن بھی ہے، حدیث بھی، پورا دین مراد ہے۔ اس لیے دین قیامت تک رہے گا، جب تک کوئی بندہ اللہ کا نام لینے والا ہے یہ دین قائم رہے گا۔ جب دین کے ماننے والے نہیں رہیں گے دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے آپ کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ کب ختم ہوں گے آپ؟ جب قیامت قائم ہوگی، کوئی ختم نہیں کر سکتا آپ کو، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان ایمان پر رہے، توحید پر رہے، شرک نہ کرے، اور اس طریقے سے شریعت پر کاربند رہے۔ یہ تمام چیزیں مطلوب ہم سے، انسان اپنا محاسبہ کرے، کہاں کمی ہے، کہاں خامی ہے، جس کی وجہ سے رسوائیاں ہمارے لیے مقدر ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان دور کرے۔ لیکن کوئی آپ کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ جس دن آپ ختم ہو جاؤ گے نا دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی بقا میں سب کی بقا ہے، آپ کے ختم ہو جانے میں سب کا ختم ہو جانا ہے۔ آپ کے بعد کوئی باقی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے، سب جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ نے اوپر سے دین نازل کیا، اس دین کو قرآن و حدیث میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس قرآن و حدیث کو ہمیں سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا اس پر ان کا ایمان ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث اللہ کی طرف سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے منع کریں ان سے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں سنت دی ہے، حدیث دی ہے، قرآن بھی اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے، یہ دونوں چیزیں نبی کے ذریعے سے ہم کو ملی ہیں، لہذا قرآن و حدیث یہ سب ذکر ہے، یہ پورا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، جس طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی حفاظ کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے، قراء کے ذریعے سے، ایسے اللہ رب العالمین نے حدیث کی حفاظت کی ہے، علماء اور محدثین، جرح و تعدیل کے علماء اور ائمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کی اور سنتوں کی حفاظت کی ہے، کیونکہ قرآن کو حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے ہو، سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہو، اس لیے حدیث اگر محفوظ نہ ہو تو انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا، قرآن پر نہیں چل سکتا، اسے اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے جن نبیوں کو کتابیں دی ان پر بھی ہمارا ایمان، کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل تھی، وہ وہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھی۔ وہ طارق جمیل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ سابقہ کتابیں یہ وہی نہیں تھیں، یہ وہی نہیں تھی، یہ سابقہ کتابیں بھی وہی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھی، وہ بھی کلام تھی۔ وہ کہتے نہیں اللہ کا کلام اگر ہوتی تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے وہ ضائع ہو گئی۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں سے لی گئی تھی، اس لیے وہ ضائع برباد ہو گئی۔ اس کتاب کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی، اللہ کی طرف سے وہی تھی، اس لیے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ صرف اتنا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ بھی ایمان ہمارا کہ اس کتاب کے اندر تبدیلی ہو گئی، کتاب کے اندر تحریف کر دیا گیا ہے، وہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، اس میں کمی بیشی کر دی گئی۔ قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، ان کتابوں کے اندر کمی بیشی کر دی گئی، کمی زیادتی کر دیا ان کے علماء نے، راہبوں نے اور ان کے احبار نے، علماء نے ان کتابوں کے اندر کمی بیشی کر دیا، زیادتی کمی کر دی۔ لیکن قرآن مجید جیسے اللہ نے نازل کیا تو ویسی ہے، اور قیامت تک اس طریقے سے محفوظ رہے گا۔ تو جو اللہ نے پہلے نازل کیا ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اس لیے تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، وہ کوئی اس کا انکار کر دے گا مسلمان ہی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، اللہ یہ کہ کہے کہ تورات سے مراد محرف تورات، لیکن اگر یہ کہ نہیں میں تورات کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی کتاب ہی نہیں تھی، کوئی اللہ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی ایسی، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، کیونکہ دین سب کا ایک تھا، تمام نبیوں کا دین ایک تھا، مسائل میں اختلاف تھے، طریقے میں فرق تھا ہر زمانے اور ضرورت کے لحاظ سے، لیکن دین سب کا ایک تھا، توحید میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس طریقے سے مکارم اخلاق ہیں، وہ تمام چیزوں کے اندر بھی کوئی وہ نہیں تھا، اس لیے یہ ساری چیزیں ان پر ایک مسلمان کا ایمان رہتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانے گا کہ ہم تورات کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے کوئی تورات نازل کی، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تورات کا، زبور کا اور انجیل کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بیان کیے ہیں، تختیاں بیان کی، اس لیے ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتا جو جیسے تمام نبیوں پر ایمان ہے، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان، اگر کوئی ایک نبی کو نہ مانے مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کوئی حضرت عیسیٰ کو نہ مانے، کسی بھی نبی کو نہ مانے اور کہے کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتا، جبکہ قرآن میں حدیث میں ثابت ہوں، پھر کہے ہم نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار، ایک نبی کی توہین تمام نبیوں کی توہین ہے۔ اگر کوئی عیسیٰ کی توہین کرتا علیہ السلام کی تو گویا کہ تمام نبیوں کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت کے اندر کسی نبی کی ہی کیا بلکہ کسی مسلمان کی، کسی شخص کی توہین کرنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کریں، کسی کی تحقیر کریں، کسی کی تذلیل کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ان پر نازل کیا گیا آپ کی طرف اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ وضاحت کے ساتھ کہہ لیجئے یا اشارتاً کہہ لیجئے کہ ہمارے نبی کی نبوت، اس بات کا ذکر ہے کہ آپ اس کائنات کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ کس طریقے سے؟ کیونکہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد اتاری جائے گی اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا آپ سے پہلے جو اتاری گئی کتابیں ان پر ان کا ایمان ہے، اور جو آپ کی طرف اتاری گئی، اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آتا تو اللہ رب العالمین ضرور اس کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کے بعد جو آئے گا اس پر ان کا ایمان ہوگا، لیکن اس کا ذکر نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کا ذکر تمام آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آنے والے تھے۔ ہمارے نبی ہی نہیں بلکہ نبی کے صحابہ کا بھی ذکر ہے، تورات میں، انجیل میں اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے۔
نبی کے صحابہ کی خوبیاں بیان کی ہیں اللہ رب العالمین نے. جیسے نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا تورات، زبور، انجیل، سابقہ آسمانی کتابوں میں، ایسے نبی کے جو صحابہ ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے تورات، زبور، انجیل کے اندر ان کا بھی ذکر کیا ہے، آسمانی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. صرف ہمارے نبی کا ذکر نہیں کہ ان کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. لہٰذا اگر ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا، اس کا ذکر ہوتا کہ اہل ایمان ان پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد آنے والے. ہر نبی نے اپنے بعد کی نبی کی بشارت سنائی ہے، ان کی اور بشارت دی ہے کہ ہمارے بعد یہ نبی آنے والے ہیں. چونکہ ہمارے نبی کے بعد پھر کسی اور نبی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے. یقین کہتے ہیں جس میں شک کی گنجائش ہی نہ ہو. اگر شک ہو گیا کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. شک آ گیا، پتہ نہیں آخرت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں کہ نہیں پھونکیں گے، پتہ نہیں جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جہنم ہوگی کہ نہیں ہوگی، حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پل صراط ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ذرہ برابر بھی شک آ گیا، وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا، ایمان کے خلاف ہے یہ. تو آخرت پر سب کا یقین ہوتا ہے اہل ایمان کا، کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت، اور یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی اور ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دنیا ہمیشہ کی والی دنیا نہیں، عارضی ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن. اس کے بعد برزخ کے بعد کی جو زندگی ہے جنت اور جہنم کی شکل میں، وہ زندگی ہمیشہ کی ہے. برزخی زندگی بھی دائمی نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی ہمیشہ کی والی زندگی. تو آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ چند صفات اللہ رب العالمین بیان کی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. جن کا یہ عقیدہ ہوگا، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، وہی کامیاب لوگ ہیں، وہی ہدایت پر ہوں گے. جن کے اندر چیزیں نہیں پائے ہوں گی، وہ نہ ہدایت پر ہوں گے نہ ان کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت پر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر رکھے، اور یہ تمام خوبیاں جو ان آیتوں کے اندر بیان کی گئی یا اور دیگر آیتوں کے اندر جو اہل تقویٰ کی خوبیاں اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کو اندر ہمارے اندر پیدا فرما. آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.